اصفہان کے علاقے میں مال غنیمت آیا، مولا علی خود جہاد کیا، جنگ کی، مال غنیمت میں ایک روٹی موجود تھی، ذرا غور کرنا، ایک روٹی موجود تھی۔ مولا، حالانکہ سب کو بھوک لگی ہوئی تھی، مولا علی نے اپنے خود استعمال نہیں کی، اپنے قریبیوں کو نہیں دی، مولا علی نے، میں پڑھ رہا تھا، میرے پاس کتاب موجود ہے، میں حیران ہو رہا تھا، یار اتنا بڑے آدمی، مولا علی نے اس کے ساتھ ٹکڑے کیے، اور ٹکڑے کرنے کے بعد قرعہ اندازی کی، جس کے نام قرعہ نکلا اسی کو ٹکڑا دیا۔ مولا علی بیت المال میں تشریف لے گئے، وہاں پر سارا مال خرچ کر دیا، پھر اپنے ہاتھ سے جھاڑو دیا، پھر مصلی بچھایا، مصلی بچھانے کے بعد اس میں 2 نفل پڑھے، اور پھر عرض کی، یا اللہ یہ بیت المال بھی قیامت والے دن میرے حق میں گواہی دے گا، علی نے سے 1 درہم بھی اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیا، جو تو نے دیا تھا میں نے تقسیم کر دیا ہے۔ مولا علی وہ عظیم ترین صحابی ہیں، ذرا آپ غور فرمائیں، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، ان کے دور میں سب سے بہترین جج، چیف جسٹس کون تھے؟ مولا علی تھے، اور مولا علی کے فیصلے کو بڑی اہمیت تھی۔ صحابہ کرام میں پہلے نمبر پہ مولا علی ہیں، جو حضور کے سامنے بھی فیصلے کیے، صدیق اکبر کے دور میں بھی فیصلے کیے، فاروق اعظم کے دور میں بھی فیصلے کیے، عثمان غنی کے دور میں بھی فیصلے کیے، اور ان کے فیصلوں کو قبول کیا گیا۔ ایک مسئلہ آپ سامنے رکھتا ہوں، میں آپ کے دیکھیں ذرا۔ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں ایک خاتون سے برائی ہوئی، بچہ پیٹ میں تھا، واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس عورت نے جرم کا اعتراف کر لیا، گواہوں نے گواہی بھی دے دی، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ حکم دے دیا اس پہ حد نافذ کی جائے۔ وہ جا رہے تھے، مولا علی سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیا فیصلہ ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ایسے فیصلہ ہوا ہے، فرمایا چلتے ہیں۔ حاضر ہوئے، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہا امیر المومنین آپ نے اس عورت کے متعلق فیصلہ صادر صحیح نہیں فرمایا۔ بھائی علی، یہ اس نے اعتراف کیا ہے، گواہوں نے گواہی دے دی ہے، اب میرا فیصلہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا جب آپ حد لگائیں گے یہ عورت مر جائے گی، اس کے پیٹ والا بچہ بھی مر جائے گا۔ پیٹ والے بچے کا قصور کیا ہے؟ قصور تو اس کا ہے، ابھی آپ حد نہ لگائیں۔ پھر اس نے سوال کیا، فاروق اعظم نے، آپ بتائیں، کہا وضع حمل ہو جائے، بچہ ماں کا دودھ پیتا رہے، جب دودھ چھڑا دیا جائے، دوسری خوراک پہ اس کا گزارا شروع ہو جائے، پھر سزا دی جائے، پھر سزا دی جائے۔ تو جب یہ کلمات آپ نے فیصلہ فرمایا تو فاروق اعظم، دیکھو حق بات کا ماننا، یہ تو میرے نبی کے کوئی صحابہ سے سیکھے۔ آج جتنے ہمارے سیاستدان حکمران وزیر بن گئے، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم بن گئے، اپنے خلاف بات کی تو بندہ غائب، اپنے خلاف بات کی تو بندے کو قتل کروا دیا۔ سیاسی کتنا بڑے بڑے قتل ہوتے ہیں۔ فاروق اعظم نے برملا فرمایا، قربان جاؤں ان کی عظمت کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر کا فیصلہ غلط تھا، وہ تو ہلاک ہو جاتا، وہ تو ہلاک ہو جاتا۔ میرے بھائیو آپ ذرا غور فرمائیں، سیدنا مولا علی کے فیصلے کو ہر اعتبار سے تسلیم کیا جاتا تھا۔ کتنا فیصلے آپ نے فرمائے اور قرآن سے کتنا عبور تھا، یہ آپ نے مسئلہ کئی دفعہ سنا ہوگا۔ اندھیرے میں 2 خواتین کے ہاں بچے ہوئے، ایک کے ہاں بچی، ایک کے ہاں بچہ پیدا ہوا، دونوں دعوے دار تھی کہ بیٹا میرا ہے۔ رات کے اندھیرے میں ایسا ہوا، ایک جگہ پہ واقعہ ہوا، ایک کمرے میں واقعہ پیش آیا۔ اب دونوں دعوے دار بچوں کی، بچہ میرا ہے، وہ کہتے میرا بچہ ہے۔ آپ کے پاس فیصلہ آیا، قربان جائیے آپ کی قرآن فہمی پہ، آپ کی قرآن فہمی پہ قربان جائیے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جب انہوں نے مسئلہ بیان کیا، فرمایا جاؤ برابر کی شیشی میں دونوں اپنے سینے سے دودھ نکال کے لاؤ۔ دونوں دودھ لے کر جب آئیں
تو آپ نے وزن کیا، وزن کرنے کے بعد فرمایا یہ بیٹا اس عورت کا ہے اور بیٹی اس عورت کی ہے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین یہ کیسے فیصلہ کیا آپ نے؟ دور سے کیسے فیصلہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے قرآن کی ایک آیت ملتی ہے للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ نے بیٹے کے لیے، مرد کے لیے 2 حصے مقرر کیے ہیں اور بیٹی کے لیے اللہ نے 1 حصہ مقرر کیا ہے۔ مجھے اس آیت نے سمجھا دیا جس عورت کا بیٹا ہے اس کے دودھ کا وزن ڈبل ہوگا، اور جس عورت کی بیٹی ہے اس کے دودھ کا وزن کم ہوگا۔ جس طرح جائیداد، تقسیم جائیداد میں بیٹے کے لیے 2 روپے ہیں، بیٹی کے لیے 1 روپیہ ہے، حالانکہ وہی ایک ماں باپ ہیں لیکن نظام ہے۔ مولا علی کی فہم و فراست پہ ذرا آپ غور کریں، فرمایا بیٹا اس عورت کا ہے اور بیٹی اس عورت کی ہے۔